آپ نے اس سے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم لوگ کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں کے ہاں ابا بولو ہوتے ہی نہیں. آپ نیو نازم آباد کے جو چوکیدار ہے، جو بیچارہ وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے، آپ بندے کو گھسیٹ کے وہاں لے جاؤ گے، بولو گے دوبارہ یہ بندہ ہمیں ہمارے محلے میں نظر، ان کے ابا یہ ابا لیس ہے. ابا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اماں کی شادی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایدھی سینٹر سے اٹھا کے لے آئے، کیا کیا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ چیز بری، بولو. بعض انگریزوں کے ابا ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ابا نہیں ہوتے، لیکن ان کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے 100 سال پہلے قانون سازی کی تھی عقل مندوں نے اور بیٹھ کے کہ یار ابا ہونا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جب ابا لیس معاشرہ ہو گیا، زنا پھیل گیا، ولد الزنا بچوں کی بھرمار ہو گئی، تو انہوں نے ابا ہونا یا نہ ہونے کو کاغذات سے کیا کر دیا؟ ختم. تو یہ ہے جس عذاب میں پہلے مبتلا ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی. یہ اس کی مثال دے کے ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ محلے کے بڑے تھے، آپ بڑے سیاستدان تھے، آپ صدر بھی آپ تھے، وزیر اعظم بھی آپ تھے، سارے اختیارات آپ کے پاس تھے، لیکن آپ کو ایک برائی کی عادت پڑ گئی سٹا لگانے کی. آپ چرس پیتے تھے. معذرت آپ نہیں پیتے تھے، ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے چرسی، بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے کیا؟ چرسی. اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے، یا تو چرس چھوڑ دو، یہ چھوٹ نہیں رہی آپ سے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ چرس کی پیکنگ اچھی کر دو گے آپ، اور چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ. کیا خیال ہے؟ اس پہ برائی کا لیبل آپ کیا کر دو گے؟ ہٹا دو گے، تاکہ لوگ مجھے چرسی چرسی نہ کہیں، مجھے مہذب کہیں. اور پھر آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دقیانوس، پینڈو، جاہل سمجھیں گے. چرسیوں کی معاشرے میں کیا ہوگی؟ عزت. پھر اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا، آپ کہتے ہیں بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا، وہ کہے گا نہیں پیتا، دقیانوس، بیکورڈ، دفعہ یہاں سے. خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ. جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، بھائی کا احترام، باپ کا احترام، ماں کا احترام، کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا. جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا، ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ رخصت کر دی. شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے. پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے، نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے. اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی، بہت اچھا. اور جناب خود بھی بڑا نمازی، پرہیزگار، حاجی، دفتروں میں جاتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ٹائم سے واپس آتا ہے، ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی زبردست انسان ہے. لیکن اس کو لبرل لوگ، پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک نمبر کا کیا ہے؟ دقیانوس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ، لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دی عورت کو، او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں. ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے، عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا، عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا. یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. کمال کی بات ہے، ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے، انڈے، آلو، پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا، ادرک. آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی؟ آپ کے پاس آئی تھی نا پرچی؟ مجھے تو یاد ہو گئی. ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی، وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں، وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی. اب میں بے دھیانی پڑھوں، 1 کلو آلو، 3 کلو ٹماٹر، تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. ایک مرد، مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے، کیا آپ سے ملا کیا مجھے؟ وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے، اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے، بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے.
بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے. اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے, صحیح ہے نا, شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے. اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو. اس کو